زبان کرنا چاہے کر لے، یعنی گالی دے دی کسی کو، برا بھلا کہہ دیا، غیبت کر لی، زبان کا گناہ ہے۔ اور اعلیٰ حاصل قیاس پھر نیچے اترتے چلے جائیں، جتنے اعضاء جسمانی ہیں ان سے گناہ کا صدور ہوتے رہنا اور گرفت نہ کرنا، نہ روکنا۔ تو گناہ اگر ہوتے رہیں تو گناہ ہوتے ہوتے دل کو مردہ کر دیتے، کثرت گناہ دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ غفلت عن الذکر، اللہ کے ذکر سے غفلت دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ دنیا کی حب اور حرص دلوں کو مردہ۔ تین سبب ہیں دلوں کی موت کے، موت قلب کے، تین سبب۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کے برعکس بھی بتا دیں کہ دلوں کو زندہ کرنے کے سبب اور طریقے کیا ہیں؟ تو تین ہی سبب ہیں دلوں کی زندگی کے۔ یہ تین پہلے سبب چھوڑ دیجئے، یہ آخری سیشن کا آخری سبق کے جو دے رہا ہوں، یہ تین کام چھوڑ دیجئے، یعنی حب دنیا، بولیے ایسا ہاتھ کر کے، حب دنیا چھوڑ دیں حتی الوسع، جہاں تک ہو سکے۔ غفلت اللہ کی ذکر اور یاد میں چھوڑ دیں، اور گناہوں کی آزادی جسم اور جان کو دینا، اسے تو تین کام چھوڑ دینے کے لیے کہے، اور تین کام کرنے کے ہیں، تین چھوڑنے کے ہیں، تین کرنے کے ہیں۔ ان کرنے کے تین کاموں سے دل زندہ ہو جائیں گے، دل زندہ ہو جائیں گے۔ پہلا الزہد فی الدنیا، دلوں کو دنیا سے بے رغبت کر لیں، دلوں کو دنیا سے بے رغبت کر لیں۔ اب اس کا معنی یہ ہے، میں اس کی شرح کرتا ہوں میں اپنے الفاظ میں، وہ یہ کہ آپ دنیا میں رہیں، آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے۔ آپ دنیا میں رہیں، فرائض ادا کرنے ہیں، ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، دین اور شریعت کے احکام، عبادات بھی، معاملات بھی، اور سارے اللہ رسول کی سنت کے مطابق دنیا میں رہیں، فرائض ادا کریں۔ آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے۔ Don't let the world and worldly gains to live in your heart۔ اگر اس کی اور وضاحت اپنے ایک اور جملے سے کرتا ہوں، اپنے ایک اور جملے سے، آپ دنیا سے نہ نکلیں۔ In other way I would like to say، آپ خود دنیا سے don't leave the world، don't get out the world، don't leave the world۔ دنیا کو نہ چھوڑیں، آپ دنیا سے نہ نکلیں مگر دنیا آپ کے دل سے نکل جائے۔ The world should leave your heart۔ Your body would remain attached with dunya, but your heart shouldn't remain attached with the world۔ تو یہ ہے زہد فی الدنیا۔ تو زہد یاد رکھ لیں، دنیا چھوڑ دینے کو نہیں کہتے، دنیا کو دل سے نکال دینے کو کہتے۔ دنیا کو دل سے نکال دینا، یہ ہے کام، یہ کرنے کا ہے۔ اس پر سوچیں اور عمل کر دیں، جہاں جتنا ہو سکے آغاز کر دیں، محاسبہ کریں، نگران پہرے دار بن کے، چوکی دار بن کے دل پہ بیٹھ جائیں، اپنے دل کا چوکی دار بنے، اور روز خبر رکھیں کہ میرے دل میں کون آیا ہے، کون نہیں آیا۔ Become a security guard of your heart، a security guard of your heart، and arm yourself and keep standing on the door of your heart and watch who is entering your heart and who is going out of your heart۔ Keep watching، سیکورٹی گارڈ بن کے رہیں تاکہ زہد۔ اور دوسرا جو یہ سے، تو دنیا سے دلوں کی بے رغبتی جتنی بڑھتی جائے، باطن کا دنیا سے لا تعلق ہونا جتنا بڑھتا جائے، دل زندہ ہوتا جاتا ہے۔ دوسرا الاشتغال بذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے۔
پنجگانہ نماز کی پابندی کے بعد نفل جتنے ہو سکے نوافل کے ذریعے یاد کریں، تلاوت قرآن کے ذریعے یاد کریں، استغفار کے ذریعے یاد کریں، درود پاک کے ذریعے یاد کریں، اللہ کے دیگر اذکار کے ذریعے یاد کریں، تقوی پرہیزگاری اور دھیان کے ذریعے یاد کریں، گیان کے ذریعے یاد کریں، نروان کے ذریعے یاد کریں، عرفان کے ذریعے یاد کریں، اس کی محبت کے ذریعے یاد کریں، صدقہ اور خیرات کے ذریعے یاد کریں، نیک اعمال کے ذریعے لوگوں کے ساتھ بلائی اللہ کی خاطر کرتے ہوئے جو عمل کریں اللہ کی یاد کے ساتھ کریں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اور جو چھوڑیں اللہ کو دیکھ کر چھوڑیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، زبان کو، دل کو، جسم کو ذکر میں لگائے رکھیں، ویلی نہ بو کچھ کر دی رو، خالی پانڈا بھر دی رو، اکیلی نہ بیٹھ، کچھ نہ کچھ کیپ آن ڈوئنگ سم تھنگ۔ یہ جو ایمٹی ہے سارا پکچر، اس کو بھرتی رہے، ایک ایک قطرہ، ایک ایک ڈراپ آف ذکر آف آلمائٹی اللہ بھر دو۔ دو طریقے، اور تیسرا صحبت الاولیاء، صحبت الصالحین۔ یہ آپ کو پتے کی بات، گارنٹیڈ باتیں بتا دی۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کر، اللہ والوں کی صحبت جسمانی نصیب ہو وہ بھی غنیمت ہے، نہ ہو تو ذہنی اور قلبی تعلق بھی صحبت دے دیتا ہے، قلبی اور ذہنی تعلق بھی صحبت دیتا ہے۔ جسم کسی کی مجلس میں ہو اور روح اور دماغ نہ ہو تو وہ صحبت نہیں ہے۔ جسم دور ہو اور روح اور دماغ اسی کے ساتھ جڑا ہوا، یہ صحبت ہے۔ ہم سب آقا علیہ السلام کی صحبت میں ہیں اگر ہمارا دھیان آقا علیہ السلام کی طرف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ گئے نا؟